الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت میں بہت مرتبہ بیانات میں پڑھتا ہوں کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے انسان کی خواہشات۔ اس پر پچھلے ہفتے میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آتے ہی خواہشات کی ایک دنیا ہے، خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، چاہتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پیدا ہوتے ہی چیخیں مارتا ہے، اس کو دودھ چاہیے، کھلونے چاہیے، اس کو نہیں ملیں گے غصہ کرتا ہے۔ تو یہ اس میں خواہشات ہیں جو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک ماں کے پیٹ میں تھا تو کوئی خواہش نہیں تھی، ایک ہی خواہش ہوتی ہے باہر آ جاؤں میں کسی طریقے سے، اور وہ قدرت نے انتظام کیا ہوا ہے اس کو باہر لانے کا، لیکن ڈاکٹروں کو اللہ کا بنایا ہوا نظام چونکہ پسند نہیں ہے، لہذا وہ قصائی بن کے چیر پھاڑ کر کے ٹائم سے پہلے نکال لیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا نظام غلط ہے، یہ جو نیچرل ہے، نارمل ڈیلیوری جسے کہا جاتا ہے، ہمیں اللہ سے چونکہ زیادہ پتہ ہے لہذا ہم کاٹیں گے اور بچے کو مارکیٹ میں خود لے کر آئیں گے۔ خیر موضوع نہ تبدیل ہو جائے، میں اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ عورتیں بیمار بھی تو ہوتی ہیں، کچھ یقیناً ہو سکتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر 2-3 کے بعد آپریشن، 2-3 کے بعد آپریشن، اس سے تو دنیا کا نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ خیر، تو جب دنیا میں آتا ہے خواہشات اس کی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کو خواہشات کا اتنا بڑا جال اور اتنا بڑا سمندر اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اسے اگر صحیح راستے کا پتہ نہ چلے، سیدھے راستے کی ہدایت نہ ملے، تو وہ غلط رخ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہدایت اس کو کبھی کلچر بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کا خاندان بھی بتا رہا ہوتا ہے، اس کے دوست احباب اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے دن سے اس کو گائیڈنس ملنا شروع۔ کچھ بعض دفعہ اس کی عقل بھی ہدایت دے رہی ہوتی ہے اس کو، وہ بتا رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو بہت سارے اسباب مل کے اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بگاڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ دونوں کوششیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے انسان کے اندر، یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ وہ ہر گائیڈنس کو، ہر ہدایت کو سیدھا راستہ سمجھ کے لے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہر ہدایت سیدھا راستہ نہیں ہوتی۔ ہندو کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے عبادت کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کتنے معبود ہیں، پتھر کی عبادت کرنی ہے یا ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان کے سامنے میرے ماں باپ جھکتے ہیں، تو وہ یہاں سے گائیڈنس لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، وہ اس کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے خیال میں وہ سیدھا راستہ لے رہا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہدایت درست ہدایت ہے یا غلط ہدایت ہے؟ بولو نا، غلط ہدایت ہے۔ پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے دنیا میں نشہ بھی چل رہا ہے، اس کا دوست شراب پی رہا ہے، اس کے پڑوسی شراب پی رہے ہیں، سب پیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ہم بھی ٹرائی مارتے ہیں، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ گائیڈنس اگر وہ ان لوگوں میں نہ رہتا تو شراب پیتا؟ کبھی بھی نہیں پیتا، وہ اس کو کیا پتا یہ گند کیا ہے۔ دائیں بائیں لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ متاثر انسان اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ ابا پیتے ہیں تو بیٹا بھی پھر کہے گا ابا جب پی رہے ہیں تو ہم بھی پیئیں گے، تو وہ دائیں بائیں ماحول دیکھتا ہے اور وہ وہاں سے ہدایت لیتا ہے اور وہ بھی پینا
شروع کر دیتا ہے. تو یہ صحیح ہدایت لے رہا ہے یا غلط؟ ہدایت تو لے رہا ہے، کیونکہ اگر یہ دائیں بائیں نہ دیکھتا تو نہ پیتا. خود سے اس گندگی کی طرف کبھی بھی انسان کا ذہن نہیں جاتا. لیکن کچھ صحیح چیزیں بھی لے رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے قانون بہت مضبوط ہے، چور پکڑے جاتے ہیں، ان کو سزائیں ملتی ہیں، اور جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو سوسائٹی اپریشیٹ کرتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. تو اس بہانے وہ بھی کچھ نیک کام کر لیتا ہے. اس نے دیکھا فلاں نے غریبوں کو کھانا کھلایا، محلے میں لوگ نے بڑی واہ واہ کی، بڑا اچھا آدمی ہے، نائس پرسن ہے. تو وہ دو لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی کبھی چندہ دے دیتا ہے، کبھی کسی ٹرسٹ میں پیسے دے دیتا ہے، لوگوں کو کھلا دیتا ہے. تو یہ ہدایت بھی اس نے کہاں سے لی ہے؟ بولو، خود سے نہیں، پبلک کو دیکھا اس نے. تبھی جن کے باپ دادا سخی ہوں اکثر بچے بھی ان کے سخی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ والے ہدایت گائیڈنس انسان سب سے زیادہ اپنے باپ اور اپنی ماں سے لیتا ہے. ہر طرح کی ہدایت. مذہب اپنے ماں باپ سے لے رہا ہے تو باقی کیا رہ گیا بھائی؟ جب مذہب ماں باپ سے لے لیا تو باقی کیا رہ گیا؟ یہ جو غیر مسلموں میں زنا اتنا عام ہو گیا نا، اس کی وجہ یہ کہ نکاح ختم تو پیدا ہی بچہ گرل فرینڈ سے ہو رہا ہے. تو زنا سے جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بچہ پھر آگے نسل تو زنا سے ہی چلائے گا نا. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا، اس پہ شارٹ کلپ لازمی بنا دینا. میں نے ایک بیان کیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میری ایک گرل فرینڈ تھی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، پھر میں نے اس گرل فرینڈ سے شادی کر لی، تو کیا وہ بچہ میرا کہلائے گا؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا نہیں، کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے، لہذا وہ بچہ بغیر باپ کے کہلائے گا. بے شک اس لڑکی سے آپ نے بعد میں شادی کر لی ہو، شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہی ہے. نکاح سے پہلے جو پیدا ہوا وہ حلال نہیں ہے، تو آپ اس کے باپ نہیں ہو، چاہے بے شک آپ نے اس گرل فرینڈ سے بعد میں شادی کر لی ہو. اور باپ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولدیت میں نادرہ میں آپ فادر میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. دنیا میں ڈال دو، آخرت میں اللہ پکڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. نمبر 2، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی، آپ کو اس کی وراثت نہیں ملے گی، اس کو آپ کی وراثت نہیں ملے گی. نمبر 3، اس کے ذمے آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے جو باپ والے حقوق ہوتے ہیں نا، صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنا اور خیال کرنا بڑھاپے میں، آپ کا کوئی حق اس پہ بولو نہیں ہے. چوتھی بات، آپ کا بھائی اس کا چچا نہیں کہلائے گا، آپ کا بڑا بھائی اس کا تایا نہیں کہلائے گا، اس کا ددیال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں نے مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا اس کا نسب چلے گا ماں سے. اس کا نسب کس سے چلے گا؟ ماں سے. دیکھو، ایک آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا کیے جو سب کے باپ ہیں، ان کا کوئی والد نہیں ہے. دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیے، ان کا نسب ماں سے چلتا ہے، مگر یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ایک معجزہ ہے. نمبر 3، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیٹی تھی، آپ کی فضیلت ہے کہ نبی کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے. باقی کسی کا بھی نسب اس کی بیٹی سے نہیں چلتا، چلتا کس سے ہے؟ باپ سے. اور باپ کا نہ ہونا یہ نسب پہ ایک بہت بڑا داغ ہے اسلام میں. یہ کیا ہے؟ ماں سے نسب کا چلانا. یہ 3 شخصیات تو مستثنا ہیں، آدم علیہ السلام، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم. ان 3 شخصیات کے علاوہ اگر کسی کا نسب ماں سے چل رہا ہو، ایک اور صورت ہے وہ لعان کی صورت، اس پہ میں نہیں جاتا، فقہی مسئلہ ہے، پھر وہ پیچیدہ ہو جائے گا. باقی اگر کسی کا نسب باپ سے نہیں چلتا، ماں سے چلتا ہے، تو یہ نسب پہ ایک کالک ہے، ایک بدنما داغ ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، ولد الزنا ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. اب میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھئی اس کا نسب چلے گا ماں سے، وراثت ملے گی کہاں سے؟ ماں سے، تو میں حیران ہوں لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس دیکھ کے. لوگوں نے کہا کہانی باز ملا، کہانی باز مولوی، علم نہیں ہے. میں حیران ہوں، اسلام کی بیسک چیزوں کو بھی لوگوں نے بھلانا شروع کر دیا ہے. اب اسلام کی بنیادی چیزوں کو بھی، حلال بچے میں حرام بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے، تو ہم اس بچے کو گنہگار نہیں کہہ رہے، ہم اس بچے کو جہنمی نہیں کہہ رہے، اس کا واقعتاً کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس باپ کا تو قصور ہے نا، جو میڈیکلی تو باپ ہے، شرعی باپ نہیں ہے، اس کا تو قصور ہے، اس نے زنا کیوں کیا، لہذا تم سے اس کا کوئی نسب نہیں چلے گا، تم اس کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. یہ وہ بچہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے. انگریز تو مانتے ہیں باپ ہے، اسلام کہتا ہے اس کو اسلام باپ نہیں مانتا. باپ وہی ہوتا ہے جو حلال کا ہو، اسلام نہیں مانتا اس کو باپ. زانی کے پانی سے جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت اسلام میں زانی کی طرف نہیں ہوتی.
اسلام میں خاندان کا ہونا، نسب کا ہونا، یہ بہت بڑی حیثیت ہے، اس کی بہت بڑی ویلیو ہے، اور یہ نکاح سے وجود میں آتے ہیں، زنا سے وجود میں نہیں آتے۔ کیوں؟ بار بار ایک مثال دیتا ہوں، گدے گھوڑے کے ہاں باپ نہیں ہوتے، ماں ہوتی ہے، کیونکہ گدے گھوڑوں کا گدی اور گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، شادی بیاہ نہیں۔ کبھی آپ نے اپنے گھوڑے کا تعارف کروایا؟ یہ میرا گھوڑا ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا دادا ہے، یہ اس کا چاچا ہے، تعارف کروایا؟ یا گدے کا، یہ میرا گدا ہے، یہ میرے گدے کا باپ کا نہیں پتا ہوتا بھائی، یہ میرے گدے کا چاچا ہے بھائی، یہ میرے گدے کا تایا، نا یہ گدا ہے اور یہ اس کی ماں ہے، بس اتنا ریلیشن جو بغیر نکاح کے نسل پیدا ہوتی ہے اس کا صرف اتنا ریلیشن، اور اسلام بھی اتنا ہی ریلیشن مانتا ہے کہ اگر انسان بھی بغیر باپ کے پیدا ہو گیا یعنی زنا سے پیدا ہوا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کا زانی باپ گدھا ہی ہے اس معاملے میں۔ تو یہ شریعت کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، تو مجھے برا بھلا مت کہو، آپ کو جو اعتراض کرنا ہے اسلام پہ اعتراض کرو، اور میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو چینج نہیں کر سکتا۔ اسلام کو چینج کرنا ہوتا نا، میں 4 شادیوں پہ بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ لوگ خوش نہیں ہوتے اس سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے بیان دیا ہے بھی 4 شادیوں کے خلاف، انہوں نے بڑے اپنے ہی وہ جو ان کا ایک اچھا اسٹائل ہے بات کرنے کا، اس اسٹائل میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے نیچے پازیٹیو کمنٹس، لوگوں کے کمنٹس کیا تھے کہ یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، یعنی جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب نے 4 شادیوں کی نفی کی ہے، اس میں کس طرح سے نفی کی ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو نہیں جھگڑے کرنا چاہتے، جن کو اپنی بیٹیوں پہ سوگن کا خطرہ لگا رہتا ہے، تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا دیکھیں یہ ہے ایک پڑھے لکھے اسکالر میں اور ایک ان پڑھ اسکالر میں یہ فرق ہے۔ ان پڑھ سے کون مراد ہے؟ ہم جیسے لوگ، اور پڑھے لکھے وہ تو ہیں ہی، لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اس میں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ جو اسلام میں قرآن میں ہے نا 4 شادیاں، یہ تو غزوہ احد میں شہید بہت سارے صحابہ ہو گئے تھے تو ضرورت پڑ گئی تھی، لڑکیاں زیادہ ہو گئی تھیں، مرد کم ہو گئے تھے، اس ضرورت کے لیے اجازت دی گئی کہ بھئی یہ کام کر سکتے ہو، ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی کہ یہ کام کر سکتے ہو، ورنہ یہ کوئی دائمی حکم یا ترغیبی حکم نہیں ہے اسلام کا۔ ضرورت کے موقع پر اس پیکج سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے پیکج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ضرورت کے وقت آپ کا یہ بھی ایک پیکج ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ بیانات کیے جائیں، لوگوں کو ترغیب دی جائے۔ اور کہا کہ اگر یہ فطرت ہوتی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کا انتخاب کیا گیا ہے، اس فطرت اس وقت کیوں اللہ نے اس فطرت کی رعایت نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے۔ اچھا یہاں جناب غامدی صاحب سائنس کے حوالے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرد کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنا نیچر ہے، اور اسلام فطرت، دین فطرت ہے نا، تو نیچر کا تعین تو میڈیکل سائنس کرتی ہے نا۔ تو جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ سائنسدانوں سے پوچھ لیں، آپ میڈیکل سائنس سے پوچھ لیں، اب تو خواتین ڈاکٹرز نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے۔ کلپ رکھے میں میرے پاس، ماڈرن ڈاکٹرز، لبرل ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مرد کا گزارا ایک بیوی سے نہیں ہوتا، کرنا چاہیے گزارا، اگر یعنی یہ نہیں کہ آپ کو ایک دوسری نہیں مل رہی تو آپ برائی کی طرف جائیں، لیکن مرد کے لیے کافی نہیں ہے، تو یہ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بیوی کیوں تھی، فطرت اس وقت اس فطرت کی رعایت کیوں نہیں کی گئی، اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں، وہ ضرورت تھی ان کے لیے ایک بیوی۔ جناب غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ غزوہ احد میں ضرورت تھی اس لیے اجازت دی گئی، بات یہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو پھر مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا کیا جائے گا، قرآن کے الفاظ یہی بتاتے ہیں، مجبوری ہوگی تو ایک پر اکتفا ہے، وہی مجبوری آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی تھی، اس لیے ان کو ایک بیوی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ وہ مجبوری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسانوں کا جیسے باپ ایک ہے، ماں بھی سب کی ایک ہو، ایک اصل پہ سب جمع ہو جائیں جا کے۔ اگر آدم علیہ السلام کی 4 یا 8 یا 10 15 بیویاں ہوتی تو ہم میں تو سوتیلے پن میں لڑتے رہتے ہم، تو اما ہوا کی اولاد ہے، تو اما فلاں کی اولاد ہے، تو اما فلاں کی اولاد ہے۔ ایکویلٹی، مساوات جب ہی پیدا ہونی تھی، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے، تم سب سگے بھائی ہو، سوتیلے بھائی نہیں ہو تم۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں نکاح کیسے ہوا ہے، نکاح کیسے، وہ تو سب بہن بھائی تھے، کزن تو بعد میں بنے ہیں نا وہ، تو آگے نسل کیسے چلے گی؟ نسل اسی طرح چلے گی کہ جڑواں بہن بھائی کو سگا بہن بھائی قرار دیا گیا، اور جو جڑوے نہیں ہوئے ان کو ایک دوسرے کے بہن بھائی قرار نہیں دیا گیا، ان کو ان سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ آج ایسا نہیں ہو سکتا،
اب اسی دلیل سے کوئی یہ کہے کہ جی میں اپنی بہن کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، جڑوا، ہم ٹوئنز ہیں، لہذا یہ تو میری بہن ہے، اور جو میرے بعد اگلے سال میرا بھائی ایک بہن کے ساتھ پیدا ہوا وہ میری بہن نہیں ہے، میرا اس سے نکاح جائز ہے، علماء کیا کہیں گے؟ یہ غیر فطری ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، بہن سے شادی غیرت کے خلاف۔ تو وہ جواب میں کہہ سکتا ہے آدم علیہ السلام کے یہاں پھر نسل کیسے چلی ہے؟ ان کی اولادوں نے کس سے شادیاں کی ہیں؟ کزن تھی اس وقت، کوئی بہنیں ہی تھیں؟ یہی کہا جائے گا وہ بھائی اس وقت ضرورت تھی نسل چلانے کی، تو اسی کو بہن قرار دیا گیا جو جڑواں پیدا ہوئی ہے بھائی کے ساتھ، جو بھائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی اس کو نامحرم قرار دیا گیا۔ لیکن اب یہ ضرورت ختم، اب آپ کے ماں ایک ہو باپ ایک ہو، ماں الگ ہو باپ ایک ہو، باپ الگ ہو ماں ایک ہو، سوتیلے بہن بھائی کو بھی بہن بھائی قرار دے دیا، حتیٰ کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی اس کی بیٹی کو بھی آپ کی بیٹی قرار دے دیا گیا، تو وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم جاہل ہی اچھے ہیں، الحمدللہ ان پڑھ ہی اچھے ہیں، اللہ کا فضل ہے، کیونکہ ہم جو اگر یہ ماڈرن اسلام کی طرف چلے گئے نا، تو اس ماڈرن اسلام نے جو آج کے اسکالرز نے لوگوں کی آسانی کے لیے اسلام کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے، تو ہم بھی چینج کر کے وہی حشر کرتے اس دین کا جو یہود و نصارہ نے کیا ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی کہ اسلام میں اصل 4 شادیاں ہی ہیں، آپ میں تپڑ نہیں ہے، تو اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو۔ بس قرآن کے الفاظ دیکھو، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں میں عدل نہیں کر سکتے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو، 2 سے تو اللہ شروع کر رہے ہیں۔ فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکتے، یعنی اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ زیادہ کرو، لیکن اگر تمہارے اندر تپڑ نہیں ہے، اب غامدی صاحب یہ تپڑ جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، اچھی بات ہے، ہم تو بھائی دیسی لوگ ہیں، ہم تو اسی طرح بیان کریں گے، تمہارے اندر بسوں کے پیچھے ہم نے یہی پڑھا ہے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، کیا خیال ہے؟ تو ہم تو وہی بتائیں گے جو ابھی ہمارا قصور تھوڑی ہے کہ ہماری زبان ایسی ہو گئی۔ غامدی صاحب لمک یونیورسٹی میں رہے ہیں، ان کی زبان میں بڑی شائستگی ہے، تپڑ وپڑ جیسے الفاظ نہیں آ رہے ہوتے، بھائی ہم نے بھی ایس ایم سائنس کالج میں پڑھا ہے، اور جب ہم جاتے تھے تو بسوں کے پیچھے ہمیں یہی نظر آتا تھا، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ اب جو پڑھا ہے وہی بیان کریں گے نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے بھائی، جو سوسائٹی میں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ہاں بیان ہم اسٹائل ہمارا یہ ہوگا، بیان ہمارا غلط نہیں ہوگا، بیان ہم نے قرآن و سنت میں جو پڑھا ہے، 8 سال مدرسوں میں بیٹھ کے اور پڑھا، اس میں قرآن و سنت ہے، مدرسے والوں نے اپنا کچھ نہیں پڑھایا ہمیں، تو بیان ہم وہ کریں گے، بیان انشاءاللہ غلط نہیں کریں گے ہم۔ تو اسٹائل ٹھیک ہے، ہم بھی مرتے ہیں، غامدی صاحب کے اسٹائل ماشاءاللہ بڑا اچھا اسٹائل ہے، لیکن سب کچھ اسٹائل نہیں ہوتا میرے بھائی، پہلے بات میں وزن دیکھا جاتا ہے کہ آپ اجماع امت کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ پوری امت سے ہٹ کے ایک الگ چیز لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اس کی تفسیر بھی آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب یہاں پروفیسر غامدی صاحب، میرا موضوع 4 شادیاں نہیں ہے، لیکن اب بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں نا، میں یہ 4 شادیاں کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، وہ تو میں 20 دفعہ کر چکا ہوں بیان، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کہاں جناب پروفیسر غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں اور سادہ لوح عوام اس گڑبڑ سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دلائل کی دنیا میں وہ اتنی مضبوط بات نہیں ہوتی۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ایک تو غزوہ احد کا واقعہ بیان کر دیا۔ پہلی بات، آپ نے جو اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا اس لیے اجازت دے دی گئی، تو یہ تو آپ نے حدیث سے لیا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں حدیث ایک تاریخی کتابیں ہیں، وہ حجت نہیں ہے، یہ ان کا کلپ موجود ہے کہ حدیث تو ایک تاریخ کی کتاب ہے۔ اگر یہ ہسٹری کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، ہم بھی مانتے ہیں تاریخ کی کتاب ہے، لیکن کس کی ہسٹری ہے؟ پیغمبر کی باتیں اس میں۔ ہسٹری اگر مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو تو مانی جائے گی یا رد کیا جائے گا؟ مانی جائے گی۔ تو نبی کی ہسٹری اگر اس میں بیان ہو رہی ہے اور نبی کے اقوال بیان ہو رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ وہ نبی کے آرڈرز ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ جب وہ حدیث آپ کے فیور میں جا رہی ہے تو آپ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، اور جب وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ حدیثیں تاریخ کی کتابیں ہیں۔ تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پہ ایسا ہوا تھا؟ یہ تو حدیث سے ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی کیا تفسیر کرتی ہیں؟ بخاری میں وہ تفسیر موجود ہے، اگر آپ نے حدیث ہی لینی ہے تو بخاری کی حضرت عائشہ کی تفسیر لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے زمانے میں، یعنی نبی کے دور میں، ایسا ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں کسی شخص کی کفالت میں ہوتی تھیں، وہ چاہتا تھا اس یتیم بچی سے شادی کرنا، جیسے کوئی نامحرم بچی لے کے پال لی، اب وہ جب جوان ہو رہی ہے تو دل چاہ رہا ہے کہ میں ہی اس سے نکاح کر لوں، تو وہ کیا کرتے تھے، اس بچی کا جتنا مہر بنتا تھا نا اتنا نہیں دیتے تھے، کم مہر۔ اب بچی کا باپ زندہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کو کم مہر میں نہیں جانے دیتا، وہ کہتا ہے میری بیٹی میں یہ خاصیت ہے،
تو میں اس کا زیادہ مہر لوں گا. اب مطالبہ کرنے والا باپ تو ہے نہیں, تو یہ شخص کیا کرتا تھا, نکاح کرنے کے لیے بہت تھوڑا مہر کر کے خود ہی اس سے نکاح کر لیتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یتیم بچی کے ساتھ ظلم ہے کہ تم اس کو مہر کم دے رہے ہو اور اس سے نکاح کر رہے ہو. اس سے نکاح کرنا ہے تو اتنا مہر دو جتنا اس کی خاندان کی عورتوں کا, جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے, جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے, ادروائز تم اس سے نکاح مت کرو. اب ایک انسان کو دھچکا لگتا ہے کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں. عرب میں نکاح کرنا آسان نہیں تھا, کیونکہ لوگ 2 3 4 شادیوں کا رواج تھا. جو شادی کے قابل لڑکیاں وہ ملتی نہیں تھی لوگوں کو. ہماری طرح نہیں تھا کہ وہ اخباروں میں اشتہار دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں لڑکیوں کی, شادی دفتروں میں جا جا کے اور شادی پیج بنا کے. ایسا صحابہ کے دور میں نہیں تھا, کیونکہ رواج تھا. عرب میں تو 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا, 10 رکھا کرتے تھے. تو اب جو بھی بہت اونچے مالدار لوگ ہوتے ہیں, ذرا ان کی پرسنالٹی ہوتی, وہ سب کی شادیاں ہو جاتی. لڑکیاں ملنا آسان نہیں تھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے نا تو فوراً نکاح کا پیغام مت بھیجو, عدت گزرنے کا انتظار کرو. پھر قرآن کہہ رہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتا ہے بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے پیغام بھیجنے میں تاخیر کرنا, لہذا گول مول طریقے سے بھیج دیا کرو. تو بیوہ عورت کے بارے میں اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو کہ تمہارے لیے صبر بہت مشکل ہوگا. یہ بیوہ عورت کے بارے میں, یعنی اس کو فوراً سب لوگ پیغام بھیجیں گے تو تم بھی گول مول بھیج دو, سراہتن نہ بھیجو, عدت کا انتظار کرو. آج ہے ایسا؟ آج تو بیوہ عورت عدت کیا, عدت کے بعد بھی 10 سال گزر جاتے ہیں, پیغام نہیں آتا. تو یہ انہی افلاطونیوں کی وجہ سے ہے کہ ایکچولی کر کے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی اس دور میں تو اس دور میں 4 شادیوں سے زیادہ کا رواج تھا, اس لیے لڑکیاں ملتی نہیں تھی. اب کسی نے یتیم بچی پالی بھی ہے تو اسی پہ اس کا دل آتا تھا میں شادی کروں گا. اب پیسے ہیں نہیں شادی کے مہر دینے کے, تو وہ کیا کرتے تھے, یار تھوڑا مہر دے دو اور کر لو نکاح. قرآن نے ظلم سے روکا, اور الفاظ دیکھو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیم بچیوں میں ظلم کرو گے, یعنی ان کو پورا مہر نہیں دو گے. تو اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, دیکھو پھر اس سے نکاح مت کرو, تمہارے پاس تو اتنی گنجائشیں ہیں, ان کے علاوہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرو. تو جس مذہب نے 2 3 4 عورتوں سے نکاح کی تمہیں پرمیشن دی ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اسی سے کرو, پھر کیا ضرورت ہے اسی سے کرو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بچے کو, یا ہم شوگر کے مریض کو منع کرتے ہیں مٹھائی کھانے سے, وہ پھر بھی لڈو کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار ایک لڈو کے پیچھے کیوں آ رہے ہو, تمہیں تو اللہ نے اتنی اجازت دی ہے, 20 چیزیں ڈاکٹر نے کہا تم کھا سکتے ہو, سموسے بھی کھا سکتے ہو, پکوڑے بھی کھا سکتے ہو, اور خربوزے بھی کھا سکتے ہو, وغیرہ وغیرہ 20 چیزیں کھا سکتے ہو. تو لڈو ہی پہ تیرا دل کیوں آیا ہوا ہے, اور کیا کھانے کی چیزیں کم پڑ گئی ہیں؟ تو اللہ نے بھی یہاں صحابہ کو خطاب کیا کہ جس مذہب نے تمہیں 2 3 4 شادیوں کی اجازت دی ہو, نکاح کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, تو کیوں کسی لڑکی سے نکاح کر کے کم مہر دے رہے ہو؟ چھوڑ دو اس کو, اس سے کوئی بھی نکاح کر لے گا. تم ان کے علاوہ 2 3 4 سے نکاح کرو. ہاں, اس آیت نے 4 سے زیادہ پہ پابندی لگا دی ہے اس آیت کے بعد, اور پھر نبی کی دیگر حدیثیں بھی ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں 4 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے. اور وہ بھی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے نہیں پتہ چلتا واضح طور پہ. اگر آپ حدیث کو حجت نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں حدیث تاریخی کتاب ہے, تو جناب قابل احترام پروفیسر غامدی صاحب سے میں کہوں گا پھر آپ کوئی آیت دکھاؤ جس میں آتا ہے کہ اسلام نے 4 پہ بند کیا ہو. اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے 2 3 4 سے کر سکتے ہو, اس سے زیادہ کیا ہے, اس سے تھوڑی پتہ چل رہا ہے. یہ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ مان لے بھی لیتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا, یتیم بچیاں ہو گئی تھیں, ان پہ ظلم ہو رہا تھا, اس وجہ سے اسلام نے کہہ دیا 2 3 4 سے نکاح کرو تاکہ یہ ظلم ختم ہو, تو کیا آج ظلم نہیں ہو رہا؟ پہلے زمانے میں ظلم یہ ہو رہا تھا کہ یتیم بچی کی شادی تو ہو رہی ہے, مہر کم مل رہا ہے. آج شادی ہی نہیں ہو رہی, اور مہر کیا جہیز دے کے بھی نہیں ہو رہی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے یہ انگلش, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ کیا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ سوسائٹی میں 2 3 4 شادیوں کا رواج نہیں ڈالتے تو بھی یتیم بچیوں پہ ظلم ہی ہوتا ہے. پہلے ظلم یہ ہو رہا تھا کہ اچھے سے اچھا رشتہ مل رہا ہے لیکن اس کو اتنا مہر نہیں دے رہا جتنا اس کا حق بنتا ہے. آج پہلی بات لوگوں نے ایک رکھی ہوئی ہے, لڑکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی, یتیموں کو تو کوئی ویسے ہی پوچھتا نہیں. اور یتیم بچی کا اگر اچھا رشتہ مل جائے کوالیفائڈ, کوئی ڈاکٹر, انجینئر, کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر, ایسے اچھے کوئی خاندانی لوگ مل بھی جائیں, جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسے اور ان کے داماد جیسے خاندانی لوگ اگر مل بھی جائیں, تو بھی میرے بھائی ان کو
مہر دینا تو دور کی بات, وہ جہیز دے رہی ہوں پھر بھی نہیں کر رہا ہوتا کوئی, یعنی مل ہی نہیں رہا. تو آج زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے سوسائٹی میں آپ 2 3 4 شادیوں کا رواج عام کریں گے تو پھر لڑکیاں, جب نکاح کے قابل لڑکیاں ختم ہو جائیں گی, جب ختم ہوں گی تو مرد روڈیں ناپتے پھریں گے پھر کہ ہمیں بیوی چاہیے, اور جب وہ روڈ ناپیں گے تو پھر شادی لڑکی کی مرضی پہ ہوگی, آپ کی مرضی پہ نہیں ہوگی. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول جناب غامدی صاحب نے مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا لمز یونیورسٹی میں. جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو, ڈیمانڈ کم ہو, اس کی ویلیو بڑھتی ہے یا گرتی ہے؟ دھڑام سے نیچے آتی ہے. جس کی ڈیمانڈ زیادہ, سپلائی کم, اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اسلام نے ہر مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی, سوائے ان کے جو کمزور ہیں. ان کے علاوہ ہر مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی, جبکہ عورتیں ایک کے مقابلے میں 4 پیدا نہیں ہوتی ہیں. اتنا گروتھ ریشو تھوڑی ہے کہ 1 کروڑ آبادی ہے تو 4 کروڑ لڑکیاں, اس میں گروتھ ریشو برابر ہی رکھا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی, کوشش ہر شخص 4 کی کرے گا, کامیاب نہیں ہوگا اس میں. کچھ 2 کر لیں گے, بہت کم ہوں گے جو 4 کر پائیں گے بھی, کیونکہ یہ یک طرفہ کام نہیں ہے. وہ بھی تو راضی ہوگی نا سامنے والی, تو وہ کیوں آپ کی دوسری بیوی بنے گی, کیوں آپ کی تیسری وائف بنے گی؟ وہ آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگا, آپ لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں گے تو چوتھی بھی بن جائے گی آپ کی, اور میٹرک کے بھاگے ہوئے ہوں گے تو پہلی بھی نہیں بنے گی. آج غامدی صاحب اعلان کریں میں 3 شادیاں اور کرتا ہوں, دے دنادن رشتے نہ آئے میرا نام بدل دینا. کیوں؟ لڑکیاں پریشان ہیں کہ ہمیں کوئی خاندانی آدمی چاہیے. ان کے لیے آپ نے مصیبت کھڑی کر دی. سب ایک لے کے گھوم رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. دیکھو ماشاءاللہ, ابے جو باقیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لمس یونیورسٹی کی پروفیسر لڑکیاں وہ میٹرک کے بھگوڑے سے شادی کر رہی ہیں. جو پروفیسر ہے وہ تو ایجوکیٹڈ لڑکی دیکھ رہا ہے اپنے لیے, اور جو فیمیل پروفیسر ہے وہ 8ویں کے بھگوڑا, 10ویں سے بھگوڑا, پینے والا, کوئی سٹا لگا رہا ہے, یہ مل رہی ہیں ان کو. تو اسلام نے جو یہ 4 کا کہہ دیا نا, شکر ہے ہم اسلام کے حکم کو چینج نہیں کر رہے, کیونکہ ہم اس ماحول سے متاثر نہیں ہیں. اس لیے ہم نے ایسی دیسی پن دکھایا, بھائی جیسے ہے ویسا ہی رہے گا, آپ کو اچھا لگے تو بھی, آپ کو برا لگے تو بھی. سوچ رہا ہوں تھوڑی سی بیچ میں انگلش ٹھش پش کر دیا کروں, اس سے تھوڑا سا لوگ کہیں گے پڑھے لکھے مولانا صاحب ہیں. تو سپلائی جب زیادہ ہوگی, ڈیمانڈ کم ہوگی. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک کے مقابلے میں 4 عورتیں تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں. اتنا گروتھ ریشو تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے, تاکہ ویلیو بڑھے. عورت کی ویلیو بڑھنے سے کیا ہوگا؟ جہیز ویز ختم, مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ, کیونکہ مرد کی زیادہ ضرورت رہے گی نا, اس کو مل ہی رہی ہوں گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ لڑکی کبھی غیر کفو میں نہیں جائے گی. لڑکی کے لیے شوہر ہمیشہ اس سے برتر ہوگا. اگر لڑکی ماسٹرز ہے تو وہ کسی PhD کے پاس جائے گی, سمجھ رہے ہو؟ وہ اگر بریگیڈیئر کی بیٹی ہے تو میجر جنرل کی بیٹی کے پاس جائے گی. وہ اگر وزیر کی بیٹی ہے, صدر مملکت کی مثال اچھی نہیں لگ رہی, بہرحال وہاں جائے گی. وہ اگر رکشے والے کی بیٹی ہے تو ٹیکسی والے کے پاس جائے گی. وہ ٹیکسی والے کی بیٹی ہے تو ٹرک والے کے پاس جائے گی. وہ ٹرک والے کی بیٹی ہے. بہرحال مالی لحاظ سے, دینی لحاظ سے عورت ہمیشہ اپنے سے اوپر جاتی تھی اسلامی معاشرے میں, کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ غیر کفو میں نہیں کرنا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب غیر کفو میں جا رہی ہے. جوڑ کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اس سے پھر جب جوڑ کی شادیاں نہیں ہوتی, طلاقوں کا ریشو اور بڑھ گیا. اس میں نے بتاتا ہوں نا, مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. میں تو غامدی صاحب نکاح خوان تھوڑی ہیں, میں تو نکاح بھی پڑھاتا ہوں. غامدی صاحب نے کتنے نکاح پڑھائے ہوں گے؟ آؤ جناب پروفیسر غامدی صاحب, انتہائی احترام کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کس ٹائپ کی شادیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو میں تو نکاح پڑھا چکا ہوں بھائی. آؤ کبھی ہم آپ کو دکھائیں جو نکاح ہو رہا ہے. اس میں لڑکی ڈاکٹر ہے, لڑکا 8ویں سے بھاگا ہوا, 8ویں بھی کمپلیٹ کر لیتا تو خوشی ہوتی. میں لڑکی کے ابا سے کہہ رہا ہوں یہ کیا ضرورت تھی اس کو دینے کی؟ کہتے ہیں بیٹا 35 سال کی ہو گئی, عمر نکلی جا رہی ہے. غامدی صاحب کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. ایک بات کر دی بس, امت میں ایک چیز ڈال دی, لیکن اسٹائل پہ لوگ مرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا اسٹائل, اور ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے انڈا بورڈ پہ, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. مانتا ہوں بھائی ہمارا اسٹائل دیسی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر ریلائبل ڈاکٹر ہے, اس نے وہ علم میڈیکل سائنس باقاعدہ اس نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے. آپ اس کے اسٹائل کو نہیں دیکھو گے, آپ علاج اسی سے کرواؤ گے. میں نے بد اخلاق ڈاکٹروں سے بھی لوگوں کو علاج کراتے ہوئے دیکھا ہے, بدتمیز ڈاکٹروں سے بھی. ڈانٹتے ہیں, کلینک میں مارتے ہیں, بھگاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کیوں جاتے ہیں اس کے پاس؟ کہتے ہیں یار شفا اس کے ہاتھ میں, اس کی دوا سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اخلاق بھی اچھی چیزیں ہونے چاہیے انسان میں, بات کرنے کا اسٹائل بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ سب شریعت کی تعلیمات ہیں. اگر کسی عالم میں نہیں ہے, مجھ میں نہیں ہے, تو ایک عیب ہے.
اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسائل آپ علماء یا مفتیان کرام کے علاوہ کسی اور سے پوچھنا شروع کر دیں. ہر چیز کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, پراپر وے میں علم حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد انسان اس بات کے لائق بنتا ہے کہ وہ شرعی مسائل لوگوں کو بتائے. اس میں بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں, مولویوں میں بھی, لیکن اس میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اہل حق میں کون ہے اور گمراہ کون ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جس کی فیلڈ ہے اس کے علاوہ سے آپ مسائل پوچھنا شروع کر دیں. تو اور بھی بہت کچھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا انکار, بخاری مسلم کی کتنی صحیح حدیثیں ہیں. عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے, قرآن کی کتنی آیتیں ہیں, کتنی واضح آیتیں ہیں. تو ابھی ٹاپک نہیں ہے میرا, لیکن یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو اس لیے میں نے اس پہ بات کر لی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم جو قرآن و سنت ہے وہ بیان کریں گے, آپ کو اچھا لگے تو بھی بیان کریں گے, اچھا نہیں لگے تو بھی. تو میں اس پہ بیان کر رہا تھا کہ گرل فرینڈ سے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو گوروں کے ہاں تو ڈی این اے سے پتا چل جائے کہ جمشید کا ہے تو وہ جمشید کا کہتے ہیں. اسلام کہتا ہے ڈی این اے سے بھی پتا چل گیا, اس بندے نے بھی مان لیا کہ میرا ہے, پھر بھی اسلام اس کو آپ کا نہیں مانتا, کیونکہ وہ زنا سے پیدا ہوا ہے, وہ نکاح سے پیدا نہیں ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس پہ لوگوں نے بہت سارے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس کہ اس مولوی کو دیکھو کہانی باز, ایک اور کہانی بیان کر دی اس نے. تو حیرت ہوتی ہے کہ جو اسلام کے جو متفقن علیہ, جس پر پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع چلا آ رہا ہے, الولد للفراش, حدیث میں آتا ہے بچہ تمہارا جب ہوگا جو تمہاری بیوی سے پیدا ہوگا. گرل فرینڈ بیوی تھوڑی ہوتی ہے. ہاں اس بچے کا کیا قصور ہے, تو ہم اس بچے کو کچھ تھوڑی کہہ رہے ہیں. وہ بچے کا نسب ماں سے چلے گا اور اس کو وراثت ماں سے ملے گی, باپ سے نہیں. وہ باپ کو شریعت باپ نہیں مانتی. یورپ امریکہ میں ایسا بہت ہو رہا ہے, کمپلینز آتی ہیں. ایک خاتون نے بتایا کہ میرا شوہر نے اپنی گرل فرینڈ کے بچے کو سے بچہ پیدا ہوا, وہ اب گرل فرینڈ تو چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلی گئی, تو وہ بچہ بھی میرے پاس لا کے ڈال دیا کہ تم اس کو پالو. میں نے کہا ایک تو آپ کے وہ ہسبینڈ کا بچہ ہے نہیں, وہ حرام سے یعنی پانی سے پیدا ہوا ہے. دوسرا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ اس کو حوالے کرو اپنے ہسبینڈ کے, بولو بھائی یہ اسلام تو اس کو آپ کا باپ بھی نہیں مانتا, یعنی اسلام آپ کو اس کا باپ نہیں مانتا, یا آپ بھی اس کے باپ نہیں, اس کو اس کی ماں کے حوالے کرو. لوگ کہتے ہیں پھر ماں بیچاری کا کیا قصور ہے جو بغیر باپ کے اپنا بچہ پالے. ماں بیچاری کا کیا قصور ہے جو بغیر باپ کے بچے کو پالے. اس کو بیچاری کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پورا حرام بچہ پیدا کر لیا, ابھی بھی بیچاری ہے وہ. ایک طرف ہو جاؤ, یا انگریز کے بچے بن جاؤ یا اسلام میں آ جاؤ. آج کل ہماری عدالتیں بھی نا پورا یورپ کو فوکس کر رہی ہیں, خواتین کے رائٹس کے معاملے میں بھی, ہر چیز میں. میں کلپ دیکھ رہا ہوتا ہوں وکیلوں کے, عدالتوں میں مرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خوب سمجھ لو, شادی شدہ مرد کی بات کر رہا ہوں. تم اس وقت تک طاقتور ہو جب تک کما رہے ہو, یا تم نے حرام کاری کے لیے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اس وقت تک تم سر اٹھا کے جیو. جس دن تمہاری شادی ہوئی اور تمہارا بیوی سے اختلاف ہو گیا نا, تو ہماری عدالتوں میں جتنے قوانین ہیں فل سپورٹ کر رہے ہیں عورت کو. تمہاری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. 2 ٹکے کیا مطلب؟ تم نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا, کورٹ میں جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا. کورٹ تمہیں 2 چماٹ لگائے گی, چل بدتمیز دفعہ یہاں سے, شرم نہیں آتی, بے غیرت. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. دیکھو بیوی نے آپ کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا, کورٹ جائے ٹھک سے کھلا لے, نکل لے پتلی گلی سے, بچے بھی لے جائے, سارا خرچہ بھی لے جائے, اپنا بھی بچوں کا بھی. آپ نے دیکھ لیا تو اب کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا تیری بیوی کے ساتھ ہی ہوگا, وہ عیش کرے گی. اب آپ کے پاس آپشن صرف ڈیورس کا ہے. ڈیورس دے کے آپ ایسا چوڑے میں آؤ گے نا, ایسا چوڑے میں آؤ. سب سے پہلے مہر وہ دینا پڑے گا آپ کو. نمبر 2 عدت کے دوران نان نفقہ وہ دینا پڑے گا آپ کو. نمبر 3 بچے آپ کو قیامت تک نہیں ملیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. آپ کہہ سکتے ہو یہ لا میں ایسا لکھا ہوا تو نہیں ہے, لکھا ہوا کچھ اور ہے, عملی طور پر کچھ اور ہوتا ہے. میں وہ نہیں بتاتا جو لکھا ہوا ہے, اس کا کرنا کیا ہے. آپ کے داماد نے لکھ کے دے دیا کہ 1 کروڑ روپے کماتا ہوں, لکھا ہوا کتنا ہے 1 کروڑ. جب پتا چلا پریکٹیکلی دیکھا گول گپے کی ریڈی لگاتا ہے, تو لکھے ہوئے کو لوگ ہیں, یا جو عملی طور پر چل رہا ہے وہ لوگ ہیں. آپ کورٹ میں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں, جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو, صحیح ہے نا. بچوں سے قیامت تک کے لیے آپ محروم. کیوں محروم ابھی بتاتا ہوں میں. کیونکہ 18 سال تک ماں کے پاس رہیں گے, 18 سال میں ماں ان کی ایسی کھوپڑی خراب کر چکی ہوگی کہ اس کے بعد ویسے ہی آپ سے اتنا بدگمان ہوں گے, آپ ملنا بھی چاہیں گے تو نہیں ملیں گے وہ. کیونکہ ماں ان کو یہ بتائے گی کہ یہ تم سے ملتا نہیں ہے, حالانکہ ملنے دے نہیں رہی ہوگی, ڈبل گیم کھیل رہی ہوگی. کہے گی ملتا نہیں ہے آپ تم سے, دیکھو, اور وہ ملنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ملنے دے گی نہیں. ڈبل گیم چل رہا ہے بھائی.
خیر تو 18 سال تک بچوں کا خرچہ کس کے کندھے پہ آئے گا؟ آپ کے، جو آپ کی سیلری سے کٹے گا. نہیں دیا تو آپ جیل، آپ ہو گئے اندر، آپ جیل کی کوٹری میں بند. 18 سال تک آپ خرچہ دو گے، اور خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے. اس کے بعد بچوں کی آدمی خرچہ دیتا ہے، کہتا ہے باپو میں ٹھیک ہے یار دوں گا، لیکن کچھ میری بھی تو چلے نا بچوں پہ. آپ کی ٹکے کی نہیں چلے گی. جیسے خانسامہ خدمت کرتا ہے، چلتی خانسامہ کی ہے گھر میں. دیکھو باپ نان نفقہ برداشت کرتا ہے تو چلتی بھی کس کی ہے؟ باپ کی. آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں سربراہ ہوں، میں کھلاتا ہوں، تو سربراہ بھی تو میں ہی ہوں نا. لیکن اگر آپ کھلا رہے ہو اور سربراہ نہ ہو آپ، تو پھر آپ بولتے ہو میں خانسامہ ہوں، میں نوکر ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میری حیثیت کیا ہے؟ تو آپ کیا کرو گے؟ بچوں پہ خرچ کرو گے، چلے گی آپ کی نہیں. بچوں کی تربیت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی. پھر بچوں کو آپ اپنے رشتہ داروں سے ملانا ایک عذاب جان بن جائے گا. آپ نے اپنی امی سے ملا دیا تو آپ کی بیگم کہے گی اصل میں ایکچولی ان کی والدہ کا ایٹیٹیوڈ میرے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں بچوں کو نانی دادی سے نہیں ملنے دوں. بھائی غلط ہے، فلانا غلط ہے. اتنی مسائل میں آپ پڑ جاؤ گے نا، اتنے مسائل میں. پھر جو ملاقات مہینے میں 2 دن ہوگی وہ بھی آپ کی بیگم پہ ہے. آج اس کی طبیعت خراب ہے، نہیں آپ کورٹ پہنچے، ٹریفک جیم تھا. ایک تو عدالت کے کٹہرے میں بچوں سے ملنا، ویسے ہی آدمی ذلت سے مر جاتا ہے. اس میں باپ ہو کے مل رہا کہاں ہے؟ عدالت کے کٹہرے میں. بچہ بھی خوش نہیں ہوگا اس ملاقات پہ، وہ بھی ٹینشن لے گا یار اب ہر اتوار کو ابا سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہونے میں. ایسا آپ خودکشی کی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. آپ پہلے تو آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر آپ کی بیٹی، پھر آپ کو خبر ملے گی کہ آپ کی وائف نے کسی جمشید کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور اب آپ کی بیٹی جو قریب البلوغ ہے وہ رہتی کس کے ساتھ ہے؟ جمشید کے ساتھ. غیرت مند آدمی تو یہی سوچ سوچ کے زمین میں گڑ جاتا ہے کہ یار وہ تو غیر مرد ہے، پتہ نہیں کس نیت سے بیٹی پہ نظر ڈالتا ہو. آپ خدا کی قسم کچھ بھی بولو نہیں کر سکتے، مر جاؤ گے آپ. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے، حتیٰ کہ عدالتوں میں بھی قتل ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسی خبروں کو چھپاتے ہیں. ڈپریشن میں آ کے نا مرد نے اڑا دیا، بیوی کو مار دی گولی، خود اپنے آپ کے مار دی. جب اتنی ڈپریشن دیتی ہے عدالت مرد کو، لیکن یہ والی خبروں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پردہ ڈالتے ہیں. یہ میں ہی بے وقوف ہوں جو ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے. آپ کو خیال آئے گا یا تو بیوی کو گولی مار دوں یا بچوں کو گولی مار دوں، سمندر میں لے کے بچوں کو کود گیا، بھگا کے خود کود گیا. یہ سب ہو رہا ہے. اور اگر آپ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہو کہ خودکشی حرام ہے، تو پھر آپ بولو گے مفتی طارق مسعود کو گولی مار دوں جس کے کہنے پہ میں نے شادی کی تھی، اس نے مجھے پھنسایا ہے، اس نے ہمیں پھنسایا ہے. اس سب باتوں کا حاصل پتہ ہے کیا نکلا؟ یہ سارے قوانین ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر سے کیوں لے رہے ہیں؟ تاکہ فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے، شادی شدہ مرد پر اتنے عذاب ڈال دیے جائیں کہ لوگ شادی کے نام سے بھاگنے لگے، اور وہی گدے گھوڑے والا نظام حرام کاری ہو جو گدے گھوڑے والا نظام ان ملکوں میں ہے. گدا گدی سے ریلیشن قائم کر کے نکل جائے. گرل فرینڈ رکھو، اس کو استعمال کرو سیکس کا انسٹرومنٹ بنا کے، اور جب دل بھر جائے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے اچھا ہوتا ہے، استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے دوسری گرل فرینڈ. حرام خور لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے، پوری دنیا میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. مسلمانوں کا کلچر ایک بچا ہوا تھا. الحمدللہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران جو خود ہی گرل فرینڈ کی شاید ان میں بہت سے پیداوار ہیں، وہ بھی یہی سیٹ اپ ہماری سوسائٹی میں لا رہے ہیں. اور وفاقی شرعی عدالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ان کو میں سمجھا کے وفاقی شرعی عدالت کے جج سے میں نے براہ راست بھی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے کورٹ میں جس خلا کو پروموٹ کیا ہے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، یہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے. عورت دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہی بٹھا کے میں نے سمجھایا وفاقی شرعی عدالت کے جج کو. ادھر مجھ سے ملنے آئے تھے، چائے پلائی، میں نے کہا خدا کی قسم یہ زنا کو تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو. لیکن جج صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اللہ کی قسم وفاقی شرعی عدالت کا جج بھی جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا، میری تمنا ہے. اور یہ ہمارے وکیل بھی اور ہمارے ججز بھی، ہمارے حکمران بھی، اور وہ علماء بھی جو اس عدالتی خلا پہ خاموش ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے، میری تمنا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہماری فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے میں، ہمارے فیملی سسٹم کو توڑنے میں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں اس خلا کے ذریعے. میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا اے اللہ میری جو ذمہ داری تھی، میں نے حکومت کے خوف کے بغیر، جیل کچہری اور توہین عدالت کے خوف کے اس قانون کے سے نہیں ڈرا. میں نے جو حق تھا وہ ممبر پہ کھل کے بیان کر دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اے اللہ میں بری ہوں. اب اگر کوئی مولوی اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے، کوئی جج اس خلا کو صحیح قرار دیتا ہے، کوئی مولوی، اہل حدیثوں میں بعض مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے، یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، سارے الٹے، کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں. یہ
مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے کھلا لے لے, آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا پھر؟ وہ بیوی کس بات کی ہے؟ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا رہ گیا پھر؟ گرل فرینڈ کو بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے, بیوی کے پاس بھی کورٹ نے یہ رائٹ دے دی ہے جب چاہے کورٹ سے کھلا لے کے چلی جائے. ابے تو گرل فرینڈ ہی رکھ لیتا, اس سے بہتر نہیں تھا کیا؟ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی, قرآن کی. تو تم قرآن و حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اجماع امت ہے, صحابہ نے, تابعین نے, چاروں اماموں نے قرآن و حدیث سے کیا سمجھا ہے. تم 15ویں صدی کے مولوی ہمیں بتاؤ کہ قرآن و حدیث کیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے, مجھے اہل حدیثوں سے یہ توقع نہیں تھی. جب میں اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں اسی عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں, یار تم تو صبح شام کہتے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث, تمہیں کیا ہو گیا؟ اس سے میں تقلید پہ اور مضبوط ہوتا ہوں کہ آپ ان مذاہب اربعہ کو فوکس کرو تاکہ اس گمراہی سے بچو آپ, ورنہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ قرآن حدیث کے نام پہ ہر شخص آپ کو گمراہ کرے گا. کوئی ایسا خلا نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ عورت جب چاہے جائے اور کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے دفع ہو جائے. وہ ایسا یہ نہیں مانتا اسلام, یہ زنا ہے. عورتوں کو پسند ہو تو بھی یہ زنا ہے, پسند نہ ہو تو بھی یہ زنا ہے. زنا پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ. آپ گرل فرینڈ بن جاؤ کسی کی, لیکن عورتیں بھی پیڑے کھاتی ہیں. نہیں, بیوی بن کے حقوق بیویوں والے لینے, یعنی پاور وہ لینی ہے جو گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے, حقوق وہ لینے جو بیویوں کو ملتے ہیں. گرل فرینڈ کو نان نفقہ ملتا ہے؟ بولو نا. نہیں. گرل فرینڈ کا بچہ حلالی ہوتا ہے حرامی ہوتا ہے؟ حرام کا بچہ ہوتا ہے وہ. گرل فرینڈ کا سسرال سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ وراثت ملتی ہے؟ نہیں. لیکن ایک پاور گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے, جب چاہے بریک اپ کر لے. بیوی کو نان نفقہ ملتا ہے, گیس بجلی کا بل ملتا ہے, اس کے بچوں کی علاج معالجہ ساری زندگی کا سہارا ملتا ہے. لیکن ایک چیز اسلام اس سے لے لیتا ہے, بھائی تمہیں اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں تو بریک اپ کا تمہارے پاس رائٹ نہیں ہے. ہماری عدالتوں نے اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کو مؤثر قرار دے کے کیا کیا ہے, عورت کو حقوق بیوی والے دے دیے, یعنی مرد پہ ذمہ داریاں ڈال دیں, اور پاور گرل فرینڈ والی دے دی. تو آدمی کا بیڑا غرق, آدمی کا کیا کر دیا؟ بیڑا غرق کر دیا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلانے اسلامی کنٹری میں بھی یہ قانون ہے. اور بھائی صاحب, اس زمانے کے اسلامی کنٹریوں کے قوانین کو پرکھا جائے گا قرآن و سنت پہ. کنٹری کا ابھی وہ ہے نا, ایک جدہ کے مفتی اعظم ہے, ایک جدہ کے کلپ بنانا اور اس پہ وہ مفتی اعظم چلا دینا تاکہ پتہ چلے. وہ مفتی اعظم صاحب فتویٰ دے رہے ہیں, جدہ کے بڑے مفتی اعظم صاحب ہیں, پاکستانی مفتی اعظم صاحب, عربی کی بات نہیں کر رہا میں, ہے وہ مفتی نہیں, لیکن ان کے مسائل بتانے کا فارغ آدمی ہے. مسائل ایسے بتاتے ہیں جیسے مفتی اعظم, اور صبح شام امام حنیفہ اور حنفیوں کو رگڑتے رہتے ہیں, جہاں کوئی موقع ملے گا رگڑتے رہیں گے. محترم کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں میرے پر رد کیا, کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اور پھر دلیل کیا دی ہے؟ سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ نے ایک سرکولیشن جاری کیا جس میں کہا کہ آج سے سعودی عرب کی عدالت 3 طلاقوں کو ایک قرار دے گی. کہہ رہے ہیں دیکھو سعودی عرب بھی یہ کر رہا ہے, اور یہ ہندوستان پاکستان کے ہم جیسے دیسی مولوی کیا کر رہے ہیں. میں نے اور نیچے لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس, ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی اعظم صاحب, اتنی سینس نہیں ہے کمبختو. سعودی عرب میں اسلام 2022 میں آیا کیا؟ 2021 تک وہاں کے بادشاہ کا بھی فتویٰ تھا. جب سے اسلام آیا 2021 تک سعودی عرب کی کورٹ 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتی رہی ہے. تبھی تو 2022 میں بادشاہ نے چینج کیا اس کو, ورنہ چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کمبخت آدمی, 2022 میں جو قانون چینج ہو رہا ہے تو اس کو اسلام کہہ رہا ہے, اور 2021 تک جو قانون 1400 سال سعودی عرب میں چلا آ رہا ہے 3 کو 3 کہنے کا, اس کو کہہ رہے بر صغیر کے حنفی مولوی. یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کہہ رہے سعودی عرب نے بھی 2022 میں قانون بنایا ہے کہ 3 طلاق کتنی ہوں گی؟ ایک. ابے 2022 میں بنایا ہے, یہ بنایا اس لیے کہ اس سے پہلے 3 تھی سعودی عرب میں. 2022 کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت. اس سے پہلے امت سعودی عرب میں بھی گھاس کھا رہی تھی, باقی ملکوں میں بھی گھاس کھا رہی تھی. یہ ہیں مجتہد, وہ اہل حدیث ہیں اور وہ بڑے فنٹر بنتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا علم ہے. کوئی انگریز مسلمان ہو وہ سعودی عرب سے اعتراض نہیں کرے گا, حضرت جی 2022 میں آپ کو خیال آئے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں, اس سے پہلے کیا ابھی تک ریسرچ نہیں کی تھی آپ لوگوں نے قرآن و سنت پہ؟ وہ کہیں گے تھی, ہم تو کسی کو نہیں تقلید نہیں کرتے, ہم تو قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں. قرآن حدیث میں ہمیں لگا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. وہ کہے گا اب تک لوگوں کو کیا لگ رہا تھا؟ تمہارے پرانے جتنے بادشاہ ہیں وہ کیا, ان کو کیا لگ رہا تھا؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم وہ قرآن حدیث مانتے ہیں جو صحابہ اور 4 اماموں سے ثابت ہو. بس آج کل کے مجتہدین چاہے کتنا بڑا افلاطون بقرات ہو, اس کا قرآن و حدیث کی تشریح ہم دیوار پہ پھینکتے ہیں ہم اس کو. تو یہ پورا جو خاندانی نظام ہے نا, یہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے. بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا تو FIR کٹے گی,
وہ تھپڑ نہیں مارے گا میرے ماموں, وہ چھوڑ دے گا. انگریز بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے ایک چانٹ, میں نہیں کہہ رہا بیویوں کو تھپڑ مارا کریں, اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ قانون غیر اسلامی ہے کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا گناہ ملے گا. خاندان والوں کو چاہیے اس کو روکیں, اس پہ ایف آئی آر نہیں بنتی ہے اسلام میں, کیونکہ بوقت ضرورت شدیدہ کے وقت قرآن نے مرد کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی ہے, پرمیشن دی ہے. کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ مرد اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کے پاس ڈیورس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے خاندانی عورتوں میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی, لیکن سربراہ کو اگر آپ پرمیشن ہی نہیں دے رہے سختی کرنے کی تو پھر سربراہ تھوڑی ہے, وہ خانسامہ ہے. آپ کی بیوی آپ کی ماں کو گالی دے رہی ہے, آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے, کسی غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا تو سختی سے روکو گے یا ڈیورس دو گے. ڈیورس دینے کے بعد بچوں کے مسائل ہیں, 20 مسائل ہیں, تو اسلام کا بالکل نیچر کے مطابق حکم ہے کہ تم چونکہ سربراہ ہو لہذا تم زبردستی بھی جائز چیزوں میں اپنی اطاعت اس سے کروا سکتے ہو. ہاں اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. ہماری سوسائٹی میں اکثر عورتوں پہ ہاتھ الحمدللہ نہیں اٹھائے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سیرت نبی کی یہی ہے, خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے, لیکن ایک آپشن رکھا ہے, کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. آپ نے قانون بن رہے ہیں یہ سب, اور ہماری سیاسی دینی تنظیمیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں, چپ, ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ آواز اٹھاتی ہیں, کوئی جان نہیں ہوتی اس آواز میں. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک لگایا, فوراً کیا کٹے گی, ایف آئی آر. جب بیوی تھانے چلی گئی تو آدمی اس کو بیوی بنا کے رکھے گا؟ پھر آدمی کہتا ہے اب میں اس کو طلاق دوں. اب طلاق دینے کے بعد اس کو پتا ہے بچے بھی گئے اور وہی زندگی بھی گئی. کہیں اور نکاح کرے گی تو بچے ہمیشہ سوتیلے باپ کے پاس. تو اب کیا حل ہے اس کا, کیا حل ہے اس کا؟ یا تو اپنے مارے گا یا اس کو مارے گا, جو دونوں حرام ہیں. یہ ہو رہا ہے, یہ گدے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا دم ہلانے والے, تمہارے پاس اسلام ہے میرے بھائی. پاکستان کا آئین کیا ہے, اسلام ہے. کتنا اچھا قانون ہے, اسلام کو فالو کرو. ہر چیز اللہ نے میاں بیوی کے حقوق بتا دیے. ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے. مسلم لیگ کی ایک خاتون نے چند سال پہلے عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھائی تھی, نام ان کا ذہن سے نکل گیا. میاں نواز شریف کے دور حکومت میں مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی, کوئی بہت مذہبی نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عدالتی خلا سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اس بیچاری نے آواز اٹھائی, اس کو ایسا کچل کے دبایا اس کی آواز کو. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اسمبلی میں, سارے برے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جو ملک میں قوانین بن رہے ہیں سارے کس کے فیور میں, عورت کے. اس سے کیا ہوگا, عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں, زندہ باد. نیچے کمنٹ سارے ہوتے ہیں عورتوں کے, اچھا ہے او بھائی آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ کی بیٹیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. کیونکہ انگریزوں میں بھی یہی ہوا ہے پہلے, سارے رائٹس. اچھا ان لوگوں نے تو انگریزوں سے بھی زیادہ رائٹس دے دیے. تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا, جب سارے رائٹس عورت کے پاس ہوں گے تو پھر انگریزوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. کرتے ہیں انگریز شادی, بولتے ہیں پاگل ہے یار ہم بیوی بنا کے لائیں, پاگل ہو رہا ہوں کیا میں. آپ انگریز کو بتائیں نا, وہ بالکل ایکچولی اسٹائل میں بتائے گا. ایکچولی جب ہم وائف لے کر آتے ہیں تو ایکچولی پھر ہوتا ہی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آدھی پراپرٹی مجھے اس کو ایکچولی دینی پڑے گی. تو میں پاگل ہوں, میں اس سے شادی کروں. کام تو چل رہا ہے, گرل فرینڈ بنا کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, حرام بچے, ان کو انہوں نے حلال کر دیا. جیسے خنزیر پہ کوئی حلال سرٹیفکیٹ کا لیبل لگا دے تو وہ چل گیا ان کی سوسائٹی میں. تو ہمارا بھی یہی سسٹم تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, گندے گندے انڈے ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب ہم کیا کریں, قانون تو یہی ہے نا, قانون تو یہی ہے نا. تو یہ تو آپ نے ہمیں اور ڈرا دیا. ہم نے شادی کی, کوئی مسئلہ ہوا, ہم تو چھوڑیں گے تو مصیبت میں. بیگم کو جمشید پسند آیا, پتلی گلی سے نکل گئی. آپ وکیلوں سے پوچھو, جب سے عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے, مرد اتنی طلاقیں نہیں دیتے تھے. عورتوں نے خلا لینے کا ریشو مردوں کے ڈیورس دینے سے زیادہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے کچھ مرد میں خاصیت تھی جو اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے. وہ گھر بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے, سوائے کچھ نالائق تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس نے ظلم کیا, بھائی چند فیصد تو ہر جگہ برے ہوتے ہیں. قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. اب تک جو اسلامی نظام, اسلامی سوسائٹی میں خاندانی نظام آباد ہیں, یہ اس لیے کہ مردوں نے طلاقیں نہیں دی ہیں. دینے والوں کا ریشو بہت کم ہے. لیکن جب سے یہ خلا ہماری سوسائٹی میں آیا, میں نہیں کہہ رہا, آپ وکیلوں سے ملو, وکیل بتاتے ہیں کہ طلاق کا ریشو سے زیادہ خلا کا ریشو بڑھ گیا ہے. آپ مالدار تھے, آپ کی آمدن کم ہوئی, ٹاٹا بائے بائے. آپ اور پھر جاب بھی کر رہی ہیں. جب جاب کر رہی ہیں تو وہاں کیا خیال ہے, حاجی عبدالوہاب صاحب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ کرسی پہ ہیں, یا مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے کرسی پہ, بھی آپ جیسے ہی کوئی چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوا ہوگا. وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتے ہیں میری والی پرانی 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, نئی والی تو بری بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے ٹھرکیوں کو, تو میجورٹی تو ٹھرکی ہی ہے نا. وہ پھر ادھر دوستیاں بھی لگائے گا,
अपने घर में भी उसकी तवज्जो कम हो रही है, वहां भी बेगम को शक और शुबहात, वो अलग डिवोर्स, और ये मैरिज से आपकी सलाम दुआ, ये अलग डिवोर्स। गधे घोड़ों वाला निजाम हो जाएगा मेरे भाई। ये सोसाइटी, ये गधे घोड़े सिर्फ सूट और टाई से नहीं पता चलता कि ये इंसान है। एक धोती बनियान में घूमता है, जिना से बचता है, अल्लाह की नजर में इंसान है। और एक सुई टाई लगा के जिना करता है, अल्लाह कहते हैं गधा है जो टाई और पैंट पहन के गधी से जिना कर रहा है। अल्लाह की नजर में गधे को अगर आप सूट टाई पहना दो, वो इंसान नहीं बन जाता। इंसान के गेटअप से इंसान का पता बाद में चलता है। अल्लाह की नजर में उसके अमाल सबसे पहले है जो इसको इंसान बनाते हैं। तो आप कहोगे मुफ्ती साहब हम तो चौड़े में आ गए। पहली बात तो सोशल मीडिया पे इस खुला के खिलाफ आवाज उठाओ। ये जो खवातीन के राइट के नाम पे एक बेहूदगी फैला दी है ना, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये आपका और मेरा दीनी फरीजा है। बोला करो हम इस खुला को नहीं मानते, ये जिना है, आवाज उठाओ इसके खिलाफ। और ये जो खवातीन के हुकूक के नाम पे अनारकी फैलाई जा रही है, बोले हम ये नहीं मानते, फेमिनिस्ट औरतों की बातें हैं। इज्जतदार औरत अपने शौहर के साथ वफा करती है, इज्जतदार मर्द अपनी बीवी के साथ वफा करता है, जैसे हमारे बाप दादाओं ने जिंदगी गुजारी है। इसके खिलाफ आवाज उठाओगे कि नहीं उठाओगे आवाज? इतना फैला दो इसको सोशल मीडिया पे। जज जब खुला दे, बोले तू अपनी बीवी को छोड़, ये हमारी बीवी है, तेरे को इसमें अल्लाह ने हक, अपनी बीवी को जज तलाक दे सकता। हाँ, जुल्म हो रहा हो तो एक अलग बात है, मैं बार बार कहता हूं, जुल्म में तो हम भी औरत को का साथ देते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि मेरा क्या होगा कालिया। अच्छा, मैं एक अपने बारे में बता दूं, मैं अदालती खुला के खिलाफ इतना चीखता हूं। एक साहब ने कहा लगता है मुफ्ती साहब की भी कोई बीवी खुला लेके गई हुई है जो बेचारे इतना परेशान है। मेरी किसी बीवी ने कोर्ट से खुला नहीं लिया है। ये मेरे घर का मसला अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं, बल्कि मैंने अपने घर वालों से कहा हुआ है किसी को किसी भी मोड़ पे मैं अच्छा ना लगूं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको ख्याल आए कि गलत जगह शादी हो गई है तो मुझे बता देना। कोर्ट में जाए बगैर ही मैं, कुरान के जो अल्फाज हैं, इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, अच्छे तरीके से रखो या अच्छे तरीके से रुखसत। तो मैंने कहा अगर किसी मोड़ पे ख्याल आया कि हमारी शादी गलत आदमी से हो गई है तो मुझे बता देना, मैं उसी दिन मोहब्बत के साथ रुखसत कर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा मुझे ये खुशी होगी कि माशाल्लाह, क्योंकि औरतें फौरन कहती हैं अच्छा इतने आराम से चाहते हो, कि ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कि मेरी राय ये कि जो मेरे साथ ना रहना चाहे तो मेरी गैरत के खिलाफ है, मैं उसको रखूं। मर्द को होना तो ऐसा ही चाहिए भाई, मेरी गैरत के खिलाफ है। तो इसलिए मेरे घर का मसला नहीं है ये आप लोगों का मसला है, उन औरतों का मसला है जो खुले ले लेके आजाद हो रही हैं। फिर जब कहीं और शादी करेंगी भाई, वो मर्द भी कहेगा जिसने पहले वाले से वफा नहीं की वो मेरे साथ क्या वफा करेगी। बर्बाद हो गई हैं, जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। तो ये औरत के हक में भी है। मैं औरतों के हुकूक पे खुदा की कसम बहुत ज्यादा बोलता हूं, लोग समझते नहीं बोलता। मैं पायदार हुकूक की बात करता हूं, मैं 4 शादियों की बात करता हूं, औरत के लिए करता हूं, मर्दों के लिए तो मर्द तो फंस जाता है, मर्द तो फंसा जाता है, और इस जमाने में तो ठीक ठाक फंसेगा। अच्छा, अब मैं आपको कह रहा हूं कि मुफ्ती साहब आपने तो एक बड़ा भयानक मंजर पेश कर दिया, एक शादी कभी कि वो खुला भी ले सकती है, कोर्ट में तो उसी के राइट हैं। पहले तो इसके खिलाफ आवाज उठाओ, इस कानून को चेंज करवाओ। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, उसमें कानून चेंज हो सकता है अगर पब्लिक चाहे, अगर उलमा चाहे, हो सकता है। चाह ही नहीं रहे हैं, चाहते ही नहीं है। जो भुगतता है फिर वो चाहना शुरू कर देता है, बस अकेले आदमी से क्या होगा। तो अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब फिर तो गर्लफ्रेंड ही ठीक है। और हिंदुओं के आजकल आ रहे हैं, उनके पॉडकास्ट में गैर मुस्लिम लोग बात कर रहे हैं, हिंदू लोग भी, अब तो मुसलमानों ने भी जो लिबरल है वो कि यार बीवी की क्या जरूरत है, गर्लफ्रेंड बहुत अच्छे रिश्ता है, ये तो मौलवियों के काम है बीवी शीवी। तो आप कह सकते हो भाई ठीक है फिर तो चौड़े में आएंगे हम, सारे हुकूक उसी को दिए जा रहे हैं। तो उसके 2 हल हैं, 3 हल हैं। एक तो ये कि कानून चेंज करने की कोशिश करो, दूसरा हल ये भाई हलाल में जितनी भी टेंशन हो, आखिरत के अजाब से बहरहाल वो कम है। हमारी नजर में दुनिया में चौड़े में आ जाना, मुसीबतों में आ जाना, इस पे सबर पे सवाब मिलेगा। जिन लोगों ने शादी की उनकी बीवियों को जमशेद पसंद आया और बीवी बच्चों के साथ जमशेद के साथ भाग गई खुला लेके, वो मेरे पास जब रोते हुए आते हैं मेरा क्या होगा कालिया, तो मैं कहता हूं तेरा कुछ भी नहीं होगा कालिया, जो था तेरी बीवी ने खा लिया। कह रहे मैं क्या करूं, मैंने कहा बच्चे भी गए, बेगम भी गई। मैंने कहा बच्चों से जितनी इस्तिताअत है मिलने की कोशिश करते रहो, अब दोबारा से ये वाली शादी को कैंसिल समझो, दोबारा से नई शादी करके बच्चे पैदा करो, कोई ना कोई तो ठहरेगी ना इंशाल्लाह। मैंने कहा टेंशन क्या है, जो मुकद्दर में है बस हो गया, वो जहन्नम में जाएगी, तुझे सब्र करेगा, बस यही फायदा होगा। दूसरा हल क्या है, शादी से पहले प्लानिंग करो, इंसान की बच्ची से शादी करो जिसके बारे में आपको पता हो कि जब निकाह और तलाक के मसाइल ये मुफ्तियों से पूछेगी, उलमा से ऐसी भी नेक खवातीन हैं। चंद महीने पहले खातून आई कि मेरा शौहर मारता पीटता है, शराब पीता है, बहुत जुल्म करता है, मैं चाहूं 2 मिनट में कोर्ट से खुला ले लूं,
لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں وہ خلا نہ لوں جو کالعدم ہے. مجھے علماء حل بتائیں کیسے علیحدگی ہو سکتی ہے. پھر ہم نے اس کو حل بتایا. یہ تو ویلڈ کیس ہے, جس طرح سے وہ مار رہا ہے اور اس پہ گواہ بھی ہیں, تو اس کو تو ہم نے لکھ کے دیا کہ اس طرح سے کورٹ میں کیس کریں, اس طرح سے گواہ پیش کریں, اور یہ ویلڈ ریزن ہے. وہ چاقو نکال لیتا ہے, شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہو تو گردن کاٹ دے گا بھائی, یہ ویلڈ ریزن ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وسیم پسند آ رہا ہے اور جمشید پسند آ رہا ہے. اس پہ گواہ بھی ہیں اس کے پاس, اور وہ گواہوں سے ہم نے خود بیان بھی لیا ہے, خود ہم نے جج کیا ہے کہ واقعی یہ ویلڈ یہ ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہے گواہ. کراس کویشچن کر کے ہم نے بھی تنقیح کی ہے. تو پہلی بات, دیندار سے نکاح کرو. یہ لبرل انٹیوں کو چھوڑ دو لبرل لوگوں کے لیے. پردے دار, باحیا, دیندار, نمازی, جو شریعت کو فالو کرتی ہو, وہ کم از کم اس کو یہ تو پتا ہوگا کہ بھائی یہ میاں سے طلاق لیے بغیر نہیں ہو سکتی علیحدگی. اور وہ اگر علیحدگی لے گی بھی, علیحدگی ہوئی بھی, تو اس کو پتا ہے میں بچوں کو باپ کے سے ملنے سے نہیں روک سکتی. اور اگر میں بچوں سے باپ سے بچوں کا خرچہ لے رہی ہوں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن مجھے بچے باپ کے پاس چھوڑنے پڑیں گے 24 گھنٹے کے لیے. یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے باپ کو, تاکہ وہ اپنے ساتھ گھمائے, سلائے, اپنے رشتہ داروں سے ملائے. یہ نہیں ہوگا عدالت میں منہ دکھائی کرائی اور واپس لے گئے, یہ نہیں ہوگا. اس کو دل میں اللہ کا خوف ہوگا. میں نے بتایا تھا نا, امریکہ سے خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے اور گورنمنٹ آدھی پراپرٹی مجھے دے رہی ہے, تو کیا شرعاً میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا نہیں, آپ کے لیے حلال نہیں ہے آدھی پراپرٹی. شوہر سے کہیں کہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں, میرا مہر دے دو بس, اور عدت کا خرچہ دو, بچوں کا خرچہ تو بہرحال دینا پڑے گا وہ, تو اس کے علاوہ میرے لیے کچھ حلال نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر وہ دے دے تو ہدیہ سمجھ کے لے لیں. تو ایسی نیک خواتین بھی الحمدللہ ہیں, ان کو پتا ہے بھائی کسی کا مال ناحق نہیں کھا سکتے ہم, حرام ہے. تو اللہ کرے میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, کدھر کو نکل لیے ہم. کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو, نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. خیر کام کی باتیں ہو گئیں. تو مجھے شادی کرنے کا شوق نہیں ہے میرے بھائی, میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت. وہ سلسلے والے حاضر والا پس سنا ہے نا لطیفہ, ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بڑا ادیب تھا وہ, اب دلہن سے بات کیسے شروع کی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کہہ رہا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے. تو اس لیے یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا. میں بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس سلسلے میں حاضر ہوں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا, میرے گھر کا خلا ولا کا اللہ کا شکر ہے, نہ کسی بیوی نے کورٹ سے خلا لیا ہے, اور نہ ہی ماضی میں کوئی فیوچر میں کوئی ایسا چانس نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی اگر کسی کو علیحدگی چاہیے ہوگی, اللہ نہ کرے, تو اگر وہ میں نے بتایا ہوا آرام سے بتا دینا بھائی, تو آرام سے بتا دینا. ہمیں یہ جو کورٹ کچہریاں یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے, خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے. خاندانی لوگ اپنے مسائل گھر میں بیٹھ کے حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. کہاں رہتے ہیں آپ؟ مردان. ماشاءاللہ, مردان سے کراچی آئے شادی کے سلسلے میں. اچھا ماشاءاللہ. تیسرا, واہ, پشتو اسپیکنگ زبردست. شادی بھی پشتو میں, اردو اسپیکنگ سے شادی, واہ. تو گھر میں پشتو چلے گی, اردو چلے گی؟ تو گھر والی کو پشتو نہیں آتی, اچھی بات ہے. سب قوموں میں شادی ہونی چاہیے. پٹھانوں کو چاہیے اردو اسپیکنگ میں کریں, اردو اسپیکنگ کو چاہیے پٹھانوں میں کریں, پنجابیوں کو چاہیے سندھیوں میں کریں, سندھیوں کو چاہیے پٹھان. چاروں صوبے ہی ختم ہو جائیں گے ایک دن, ایک ہی صوبہ بن جائے گا. چلو بھائی. ہاں بھائی, پہلا دولہا عماد علی ولد شاہد علی کہاں ہیں؟ آپ ہیں ماشاءاللہ. شاہ نور قریشی بنت محمد ساجد حسین قریشی دلہن کا نام, اور مہر ہے جی 3 لاکھ روپے. کہاں ہیں ان کے وکیل؟ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ میں 3 لاکھ روپے مہر میں شاہ نور قریشی بنت محمد ساجد حسین قریشی کا نکاح عماد علی ولد شاہد علی سے کروں, اجازت ہے؟ اچھا بھائی. دوسرے دولہا محمد حمزہ شیخ ولد تبسم احمد. آپ ہیں. کہاں سے تشریف لائے؟ ادھر ہی رہتے ہیں. اور آپ؟ گلشن میں. اچھا بھائی. حور عینہ بنت آصف کمال دلہن کا نام ہے, اور مہر کی رقم 2 لاکھ روپے سونے کی صورت میں. ان کے وکیل کون ہیں دلہن کے؟ آپ نے اجازت دی کہ 2 لاکھ روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا, اس مہر میں حور عینہ بنت آصف کمال کا نکاح محمد حمزہ شیخ ولد تبسم احمد سے گنجات ہے. تیسرے دولہا آپ ہیں محمد توصیف خان ولد امتیاز خان دلہن کا نام اسما بنت شاہد, مہر ہے جی 60,000. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ اسما بنت شاہد کا 60,000 روپے مہر میں نکاح میں محمد توصیف خان ولد امتیاز خان سے کروں, اجازت ہے؟ چلو. عماد علی آپ ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود البلود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب عماد علی ولد شاہد علی، میں نے 3 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح کیا ہو گیا بھائی جی؟ اچھا آئیے تشریف آگے. جناب عماد علی ول شاہد علی، میں نے 3 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح شاہ نور قریشی بنت محمد صادق حسین قریشی سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے. جزاک اللہ. محمد حمزہ شیخ، جناب محمد حمزہ شیخ ول تبسم احمد، میں نے حور عائنہ بنت آصف کمال سے آپ کا نکاح 2 لاکھ روپے مہر جو سونے کی صورت میں ہوگا اس مہر میں نکاح کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. جزاک اللہ. اچھا بھائی محمد توصیف خان نہیں پڑھا رہا، کیا کر لو. محمد توصیف خان ول امتیاز خان، میں نے 60,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح اسما بنت شاہد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول کیا. ماشاءاللہ. یہ مجھے شادی کی خوشی اس لیے کہ یہ پشتو ہیں، پٹھان ہیں، KPK کے، اور یہ کراچی میں اردو اسپیکنگ سے انہوں نے شادی کی. تو یہ 2 قوموں کی اس طرح جب شادیاں ہوں گی نا تو یہ اب کراچی میں دوبارہ سے مہاجر پٹھان فسادات شروع کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ پتہ ہوگا آپ کو، یہ ہو گیا تھوڑا یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کسی بھی قیمت پہ قوم پرستی کی بیس پہ کراچی میں یا کہیں بھی ملک میں لڑائی ہوتی ہے اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرو. نہ اس میں اپنی قوم کا ساتھ دو نہ مخالفت کرو. بولو بھائی یہ قومیت کی لڑائی میں ہم نے حصہ ڈالنا ہی نہیں ہے. پہلے دیکھا نہیں ہے کراچی میں بوری بند لاشوں کا جو ہم نے دیکھا ہے سب کچھ، وہ ہم دوبارہ نہیں آنے دیں گے کراچی میں. ہاں اپنی قوم سے محبت کرنا، کسی کو ووٹ دینا وہ ٹھیک ہے، لیکن ظلم میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے کہ آپ کو دوسری قوم سے نفرت ہے اس کے بندے مارنا شروع کر دو آپ اس